جس کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے اللہ کی صفات کا ظہور ہو۔ عجیب عجیب حسین اور معرفت سے مملوء اور منور جملہ ہے حدیث معصوم کے زبان مبارک پر جو زیارت کے اندر آیا ہے، المتجلی لخلقہ بخلقہ، اے وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے تجلی کرتا ہے، جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہم پر اللہ کی تجلی جن کے ذریعے سے ہوتی ہے وہی تو صفات پروردگار کے مظہر ہے۔ اب بشارت اللہ کی، علم اللہ کا، رزق اللہ کا، قدرت اللہ کی جو ان سے ظاہر ہو رہی ہے، جی ایک جملہ میں مولائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی رحمت اللہ کی ان کے ذریعے، رزق اللہ کا ان کے ذریعے سے، بشارت اللہ کی ان کے ذریعے سے، تو پھر مباہلے میں بھی لعنت اللہ کی آئے گی ان کے ذریعے۔ تو اب یہ بشارت اللہ دے رہا ہے اور اپنے نبی سے، قل میرے حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی رسالت کی اجرت نہیں چاہتا، جو میں نے محنت کی، جو میں نے مشقتیں اٹھائیں، میں نے ہجرت کی، میں نے صعوبتیں برداشت کی، پتھر کھائے، اور پتھر تو پھر ایک جسمانی تکلیف تھی، جو ذہنی تکلیفوں کا مجھے سامنا ہوا، جو روحی تکلیفوں کا مجھے سامنا ہوا، جو مجھے ایسے ایسے جملے کہے گئے، کبھی معاذ اللہ جادوگر کہا گیا، قرآن میں نہ آیا ہوتا تو مجھ سے بھی بیان نہ ہوتا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، یہ سارے باتیں قرآن مجید کے اندر نقل ہوئی ہیں کہ نبی مکرم کی کیسے کیسے دل آزاریاں ہوئیں، اور سرکار نے فرمایا ما اودی نبی قط کما اودیت، سارے نبیوں کی زحمتیں اور اذیتیں ایک طرف جو انہوں نے برداشت کی، اور مجھ اکیلے مصطفیٰ کی اذیتیں ایک طرف، کسی نبی کو اتنی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا اکیلے مجھ مصطفیٰ نے اذیتوں کا سامنا کیا۔ وہ کون سی تکلیفیں تھیں؟ وہ بدنی تکلیفیں تو اگر ہم مقایسہ کریں اور تاریخ میں ڈھونڈ کے بھی نکالیں تو سرکار دو جہاں کو جو بدنی تکلیفوں کا سامنا ہوا، اس سے تو کئی برابر زیادہ اور انبیاء کو اور نبیوں کو بدنی تکلیفوں کا سامنا ہوا۔ وہ کون سی تکلیف ہے جس کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں ہوئیں جتنی مجھے ہوئیں؟ وہ تھی روحی تکلیفیں، وہ تھی ذہن مبارک پر آنے والی تکلیف، وہ تکلیف جو نبی مکرم کو ہو رہی ہے۔ اچھا یاد ہے نا کہ نبی کا کلمہ ابھی بھی پڑھا جا رہا ہے، سرکار کا کلمہ قیامت تک پڑھا جائے گا، یہ دور نبوت آخر کا ہے، یہ خاتم الانبیاء کا دور ہے، تو نبی کی نبوت تو چل رہی ہے، اور پھر ہم حیات نبی کے قائل ہیں۔ یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے یہ حیات نبی کا قائل ہے، ہم واقع رحلت کے بھی قائل ہیں اور حیات نبی کے بھی قائل ہیں۔ واقع رحلت ان کے بشری تقاضا ہے، مگر بشری تقاضے سے تو پہلے تھے نا وہ، جب ہم ان کو بشری تقاضوں سے پہلے سے مانتے ہیں تو بشری تقاضوں کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اس وقت تھے کہ جب حضرت آدم کا وجود بھی نہیں تھا، اور ہم جب یہ مانتے ہیں کہ ہر دور میں نبی مکرم کا وجود رہا، بلکہ نبی مکرم کا مقام تو پھر بلند ہے۔ نبی کے ایک غلام کی بات کروں، میرے ان بچوں جوانوں نے مولا علی کا ایک لقب سنا ہے، کرار۔ جب کرار کا لقب مولا کا ذہن میں آتا ہے تو تصور یہ آتا ہے کہ میدان میں جو پلٹ کر حملہ کرے اسے کرار کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے تصور، یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ کرار یعنی جو میدان میں پلٹ کر حملہ کرے، مگر بات تو اس سے زیادہ گہری ہے۔ کرار میدان میں پلٹ کر حملہ کرنے والے کو نہیں کہتے، ہر دور میں پلٹ کر آ کر نبیوں کی مدد کرنے والا، ہر زمانے میں جو پلٹ کر، کرار تکرار سے، کرار بار بار، کرار تکرار کے خاندان کا لفظ ہے نا، یہ مکرر کے خاندان کا لفظ ہے نا، جو بار بار آتا ہو۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ لوگ یہ کیا بات کر گئے، پہلے شیعوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، آج ایک اور مل گئی، یہ تو روزانہ ہی کوئی نئی بات کرتا، تو میں ان کی تسلی کے بھی میں کیا کروں کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا بڑا سنی بھی ہوں۔ تو اور میرے جو سنی بھائی تشریف فرما ہیں، مجھے ابھی دو چار نے تو آتے بتا دیا ہم پہلی دفعہ مجلس میں آئے ہیں، ایک صاحب نے تو کہا میں پہلی دفعہ آپ کو سننے آیا ہوں، تو مجھے تو اس ایک کو ذہن میں رکھ کے بات کرنی ہے۔ خاندانی جو آبا و اجداد سے مجلس کرتے آ رہے ہیں وہ پھر کسی اور وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ تو یہ جو مجلس کا حسن ہے، یہ جو اس مجلس کا اس جگہ کا حسن ہے، تو اس کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ کرار جو ابھی ہم نے تشریح کی ہے، ضمناً بات کی ہے، میرا اصلی مضمون نہیں تھا، لیکن مولا چاہتے ہیں شاید یہ بات بچوں تک جائے، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے روح القدس کے ذریعے سے انبیاء کی مدد کی۔ روح القدس لیسا بملکن، وہ فرشتہ نہیں ہے، جبریل ملک، جبریل فرشتہ ہے، تو اس کا مطلب ہے روح القدس جبریل نہیں ہے۔ اور روح القدس ایدناہ بروح القدس، آیت سنا دی میں نے، اور ہم نے ان کی مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے۔
تو روح القدس اللہ تو ہے نہیں، تھوڑا گردن ہلا دو، روح القدس اللہ تو ہے نہیں، کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مدد کی ہے روح القدس کے ذریعے، تو مدد بھیجنے والا اللہ ہے، اور جسے مدد کے لیے بھیجا ہے وہ ہے روح القدس، اور روح القدس ملک نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، یعنی جبریل نہیں ہے، تو روح القدس نبی بھی نہیں ہے، روح القدس اللہ بھی نہیں ہے، روح القدس ملک بھی نہیں ہے، تو تم نام بتاؤ کہ کون ہے؟ اور اگر تم بتانے کو تیار نہیں ہو تو ہم بیٹھے ہیں بتانے کو، اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کی ان توانائیوں کو محفوظ رکھے، یہ نعرہ لگانے والے کی بھی اور جواب دینے والے کی بھی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اظہار ہو رہا ہے اس کے کمالات کا، وہ اس گھرانے کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اب نبی کو جو اذیتیں اٹھانا پڑیں، وہ کون سی اذیت؟ وہ ہے روحی اذیت۔ میں اس وقت مصائب نہیں پڑھ رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اہل سنت عالم دین فرائض الصمتین میں، یعنی علامہ الجوینی فرائض الصمتین کے اندر لکھتے ہیں کہ سیدہ 5 سال کی عمر میں نبی کے سامنے سے ایک مرتبہ گزری، جو روزانہ کا دستور طریقہ تھا کہ سرکار نے بیوی کو دیکھ کے رونا شروع، گریا کر رہے تھے، تو ایک محترمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بچی کو دیکھ کر ایسے کیوں روئیں؟ تو فرمایا میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو، بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا، اور بیٹی بھی فاطمہ زہرا جیسی بیٹی ہو، اور باپ بھی رحمت للعالمین، کتنا دل نرم ہوگا، کتنا دل نرم ہے وجود مقدس۔ فرماتے ہیں مجھے یاد آتا ہے اس کے گھر میں مصیبت داخل ہوگی جو اس کے حق کو چھینے گی، جو اس کی پسلیوں کو توڑے گی، جو اس کے شکم میں اس کے بچے کو ماریں گے، اور یہ آوازیں دے گی کہ یا محمد بابا مجھے بچاؤ، مگر میں رہوں گا ہی نہیں اس وقت جو اس کی مدد کروں۔ یہ پکارے گی میری مدد کرو، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا، اور میری بچی ایسے ہی روتے روتے دنیا سے چلی۔ بتائیے نبی مکرم کو جتنی اذیتیں ہوئیں کسی اور کو ہوئیں؟ جس حسین کو سینے پہ سلاتے تھے، وہ ان کے لیے جب بتائیں گے اپنی زوجہ کو کہ یہی تو بچہ ہے جس کے اوپر گھوڑے دوڑیں گے، تو نبی کو اذیتیں ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں جتنی اذیتیں مجھے ہوئیں اتنی کسی کو نہیں۔ اب اس نبی کی محنتیں، مشقتیں، اذیتیں، وہ سب ایک بدلہ مانگ رہی ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ پلٹ آئیے فضائل کے باب میں، وہ ایک بدلہ مانگ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ میں نے برداشت کیا اس کا مجھے بدلہ چاہیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا ہے نا بھائی، اللہ سے پہلے والا منفی ہو جاتا ہے، اللہ کے بعد والا اثباتی ہو جاتا ہے۔ لا الہ پھر اللہ کہہ کے اقراری ہو جاتا ہے، اثباتی ہو جاتا ہے نا۔ یہاں پر نہیں چاہیے مجھے کچھ الا المودۃ فی القربى، اتنی اذیتوں کے بدلے میں مجھے صرف یہ چاہیے کہ میرے گھر والوں سے پیار کرو، میرے بچوں سے پیار کرو۔ اب اور بلند پڑھ لیجئے صلوات۔ ٹھیک ہے، توجہ ہو گئی آپ کی؟ اب نبی اس کے بدلے میں ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں سے پیار۔ یہ ترجمہ جو سب نے کیا میرے عزیزو، میں نے بھی وہی کر دیا۔ مجھے اس ترجمے سے اتفاق نہیں۔ آیت سے اختلاف کرنے والا کافر ہوتا ہے، ترجمے سے اختلاف کرنے والا کافر نہیں ہے، بلکہ طالب علم ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے نا بھائی، جی ہاں، کسی نے بھی کیا، بزرگوں نے کیا، بعد میں ترجمے تبدیل ہوئے ہیں، ترجمہ ہے، اصلی اللہ کے الفاظ تو نہیں ہے، وہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں۔ وہ مترجم نے، وہ بھی عالم دین تھے، وہ بھی محترم تھے، انہوں نے اس وقت میں جو ان کا علم تھا اس کے مطابق ترجمہ کیا۔ وہ بھی اگر آج زندہ ہوتے تو کہتے میرا ترجمہ غلط ہے۔ کتنی ہی آیات ہیں، کتنی ہی روایات ہیں جن کا ترجمہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ملتان میں یہ بات کر چکا ہوں، لہٰذا اس کو تکرار نہیں کروں گا، گلگشت میں مجلس میں یہ بات کر چکا ہوں۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری روایات ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت۔ کتنی مشہور حدیث ہے مولا حسین کے بارے میں، مولا نبی کی، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہی ترجمہ ہے جو ترجمہ غلط ہے، ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کب فرمایا نبی نے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو 2 سردار ملیں گے، یعنی مردوں کے سردار ہیں۔ نہیں بھائی، نبی فرما رہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی دنیا میں اہل جنت بن جاؤ تو حسنین تمہارے سردار۔ اب کیسا ترجمہ ہے سب کے ذہن میں، اکثر کے ذہن میں، لیکن یہ نبی نے یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک لمبی لسٹ ہے جو قرآن کی آیات ہیں اور کچھ احادیث ہیں جن کا ترجمہ دوبارہ کرنے کی ضرورت۔ اس آیہ کریمہ کا بھی ترجمہ کہ میرے قرابت داروں سے، اب قرابت داروں جمع بنا دیا، تم سے ایک سے محبت نہیں ہو پا رہی ہے، اتنا بڑا کام لے کے اپنے سر پہ۔ نبی نے کب کہا ہے کہ میرے قرابت داروں سے؟ قربا، جہاں اس میں جنس مراد لی ہے اہل علم نے، وہاں قربا کوئی وزن ہے نا، کوئی لفظ ہے نا، اس کے ہم وزن الفاظ کا ترجمہ لایا جائے گا نا۔ قربا مؤنث کا صیغہ ہے، ایک بیوی تلاش کرنی ہے جو نبی کے قریب ترین ہے۔ اب میں نے آپ سے پہلے اجازت لے لی تھی، لہذا
اس مزاج کے لوگ ذرا صبر سے مجھے سنیں گے. جی میں نے بتا دیا تھا کہ اہل سنت آئے ہوئے ہیں. اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک بی بی، تو وہ ایک بی بی کون ہے؟ تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نبی کی زوجاؤں میں سب سے زیادہ نبی کے قریب، اور لفظ بھی عجیب سا کہہ دیتے ہیں، مجھ سے تو کہا بھی نہیں جائے گا، پیاری بی بی اور پتہ نہیں، وہ سب سے زیادہ جو سب سے عزیز بی بی ہیں نبی کو، وہ حضرت عائشہ ہیں. تو خود حضرت عائشہ سے پوچھ لیتے ہیں. جی ویسے بھی بہت سارے پیروں کو مریدوں نے، پیر کہتا ہے جی میرا مرید بولتا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا بھی ہوں. تو جب خود حضرت سے پوچھا تو فرمایا کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ نبی کے قریب کسی کو نہیں دیکھا. سب سے زیادہ قریب وجود اگر کوئی ہے نبی مکرم کے تو وہ سیدہ کا وجود ہے. تو اب جب یہاں جا کے بات ٹھہرتی ہے تو اب کیا کریں؟ اب وہ تھوڑا بہت علمی کارستانیاں اور کاریگریاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر کام میں کاریگری ہے، علمی کاموں میں بھی کاریگری ہے.